إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کے کچھ فائدے بیان کیے تھے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرما برداری کرنے سے انسان کو سیدھی راہ کی ہدایت اور جنت کا راستہ، اللہ کی طرف سے فلاح، کامیابی اور اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور دنیا و آخرت میں اللہ کی طرف سے اس کو دائمی سکون، اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، اور انسان بہت سے دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کے برعکس ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے انسان کا بڑا ہی پرخطر انجام ہوتا ہے۔ اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ تو آج بھی یہی عنوان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے فائدے اور نافرمانی کے نقصانات۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابتدا میں ابھی قرآن کریم کی سورہ الحشر میں سے ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں میرے اور آپ کی خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین نے مجھے اور آپ سب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ کہ لوگو، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جن باتوں کا، جن کاموں کا حکم دے دے انہیں لے لو، اپنا لو، یاد کر لو، ان پہ عمل کر لو، تو بچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جن کاموں سے، جن باتوں سے وہ تمہیں روک دے، منع کر دے، ان سے رک جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو
کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اپنی مرضی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے۔ سورہ النساء جس کا آغاز چوتھے پارے میں سے ہوتا ہے، وہاں اللہ رب العزت اسی عنوان کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرنا، اللہ کی حدوں کو نہ توڑنا، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود سے پیچھے پیچھے رہنا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن کر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں ہر قسم کی نہریں چلتی ہیں، اور یہ ان باغات جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یقین کرو کہ یہ بہت بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ اگلی آیت کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے، اگر اس راہ پہ چلو گے تو تمہاری منزل جنت ہوگی، اگر اسے چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو تم جنت میں نہیں پہنچ سکتے، پھر اس کی منزل جہنم ہے۔ تو قیامت کے روز اللہ فرماتے ہیں اسی سورہ النساء میں کہ جب فرما بردار ایماندار اطاعت گزار لوگ جنت کی راہ پہ چل رہے ہوں گے اور نافرمان انہیں حکم ملے گا کہ یہ دوسری راہ ہے، اس پہ چلو اور جہنم میں پہنچ جاؤ، تو اس وقت فرمایا جو نافرمان لوگ ہوں گے نا، ان پہ بڑی ایک عجیب کیفیت طاری ہوگی، اور وہ ایک آرزو کریں گے، خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، وہ کیا کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض
वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा। उस वक्त काफिर लोग, मुनाफिक लोग, मुशरिक लोग, नाफरमान लोग ये तमन्ना करेंगे, ये आरज़ू करेंगे, ऐ काश हमें मार दिया जाए, हमें मट्टी के साथ मट्टी कर दिया जाए, हमें खाक में मिला दिया जाए, हमारा नामो निशान मिटा दिया जाए, काश हम जिंदा होते ही ना, कब्रों से उठते ही ना, अब भी हमें मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हम जहन्नम की अजाब से बच जाएं। लेकिन उस वक्त ये आरज़ू पूरी नहीं होगी। उस वक्त अल्लाह फरमाते हैं, देखने से तो इंसान को हर तरफ से मौत ही मौत नज़र आ रही होगी, लेकिन मौत उसे आएगी नहीं, मरेगा नहीं। उन्हें कह दिया जाएगा कि अब तुम्हारे लिए मौत नहीं, हमेशा ज़िंदा रहोगे और अपने बदआमालियों और नाफरमानियों की जो सज़ा है ना, उसे भुगतना होगा। और जगह फरमाया सूरह अल-फुरक़ान में, व यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला। उस दिन, क़यामत के दिन, ये जालिम नाफरमान आदमी अपने हाथों को अपने दांतों से काटेगा, चबाएगा और हसरत अफसोस करता हुआ कहेगा कि ऐ काश मैं भी दुनिया में उस रास्ते पे चल पड़ता जो रास्ता अल्लाह के रसूल ने बताया था। काश मैं भी उस राह पे चल पड़ता। या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। हाय अफसोस, ऐ काश मैं फलां को अपना यार, अपना दोस्त ना बनाता। ये अक्सर लोगों का बेड़ा गर्क दोस्त ही करते हैं। जाहिल नाफरमानों को अपना दोस्त बना लेना और फिर इंसान पे उसके यारों और दोस्तों का जो असर होता है ना, ज़्यादातर वही पड़ता है। कहने वाले समझदार लोग कहते हैं ना कि इंसान की पहचान करनी हो तो देखो कि उसके दोस्त किस तरह के हैं। इसलिए हमें बार बार कहा गया है कि अपने दोस्त अच्छे लोगों को बनाया करो, बुरे लोगों की सोहबत से, उनकी दोस्ती और यारी से बचे करो। तो उस दिन इंसान अपने हाथों को चबाते हुए, काटते हुए, हसरत व अफसोस करते हुए कहेगा, ऐ काश लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मैं फलां को अपना दोस्त ना बनाता। क्यों? लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी, उसने तो मुझे अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से हटा दिया, गाफिल कर दिया, भुला दिया। और अल्लाह फरमाते हैं, व कान अश-शैतानु लिल इंसानि खज़ूला,
جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے ہٹتا ہے، دوسرے راستے اختیار کرتا ہے، پھر شیطان بھی اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، اس پہ غالب آ جاتا ہے اور شیطان اس کو جہنم کی راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ ایک طرف تو ادھر انسان حسرت و افسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا، اور دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس نافرمان آدمی کی شکایت کر دیں گے۔ اب ہمارے مسلمان شفاعت کی امید تو بڑی لگائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں نصیب کر دے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے حق میں پیغمبر علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن صرف سفارش ہی نہیں، کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے شکایت بھی ہوگی۔ وہ کیا؟ اسی سورہ الفرقان میں فرمایا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اس دن اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ علیہ السلام شکایت کرتے ہوئے کہہ دیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم میں سے ان لوگوں نے، میری امت میں سے ان لوگوں نے تیرے کلام کو، تیرے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی نہ اس کو دیکھا، نہ توجہ سے سنا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، اس کو بھلا ہی دیا، اس سے اتنے لاپرواہ ہو گئے۔ تو اب اندازہ کرو کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کی عدالت میں شکایت کر دیں گے، اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ اس دن آکڑتے مغروری، اس دن آکڑتے مغروری، نکل جاوے گی تیری، جس دن سرور عالم کہہ سن کہ اے نئی امت میری۔ فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام ایسے نافرمان لوگوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دیں گے، اور پھر انہیں ان کا انجام پر خطر سامنے نظر آ رہا ہوگا جہنم کی آگ کی شکل میں۔ پھر کیا کہیں گے اور کیا کریں گے؟ فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنذِرِ النَّاسَ یوم یأتیہم العذاب، لوگوں کو باخبر کر دیں، لوگوں کو آگاہ کر دیں، لوگوں کو ڈرا دیں
लोगों को बता दें, वअन्ज़िर अन्नासा यौम यअतीहिमुल अज़ाब, कि जब इनको सामने अज़ाब नज़र आ रहा होगा, फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू, उस दिन नाफरमान और जालिम लोग कहेंगे, रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब, ऐ हमारे रब अब हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे, सालों की नहीं, महीनों की नहीं, चंद दिनों के लिए हमें मोहलत अता फरमा दे। अल्लाह पूछेंगे अब किस लिए मोहलत मांग रहे हो, क्या करना चाहते हो? कहेंगे नुजीब दावतका व नत्तबिउर रुसुल, हम तेरे अहकाम को मानेंगे, तेरे कलाम को मानेंगे, तेरे कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे और तेरी जो उसमें दावत है, तालीम है, उस पे अमल करेंगे। वनत्तबिउर रुसुल, और तेरे भेजे हुए नबियों और रसूलों की इताअत और फर्मा बरदारी करेंगे। नुजीब दावतक वनत्तबिउर रुसुल, या इस तरह तर्जुमा करो कि रो रो कहसन दुनिया अंदर, रो रो कहसन दुनिया अंदर, के भेज रब्बा एक वारी, मन कुरान हदीस नबी दी करिए ताबेदारी। आगे से जवाब मिलेगा, हुक्म होसी हुन दुनिया अंदर, वापिस मोल न जाना, विच अजाब जहन्नम अंदर, दायम बुरा ठिकाना। अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु मालकुम मिन ज़वाल। अल्लाह फरमाएंगे अब तो तुम बड़े ढीले से मुँह से कह रहे हो हमें मोहलत दी जाए, हम मानेंगे, इताअत गुजार फर्मा बरदार बनेंगे, लेकिन इससे पहले दुनिया में जब तुम्हें मेरा कलाम सुनाया जाता, मेरे पैगंबर का फरमान पढ़कर समझाया जाता, उस वक्त तुम आगे से अकड़ जाते और कहते, बल्कि ये समझते कि हम पे कोई ज़वाल आने वाला ही नहीं, ये मालो मता, ये मकानात, ये दुकानें, ये गाड़ियाँ, ये सब कुछ हमारे पास हमेशा रहेगा। ऐसे दुनिया में बन बैठे थे गोया हमें मौत आनी ही नहीं, हमने हमेशा रहना है और ये जो कुछ है हमारे पास हमेशा रहेगा। मालकुम मिन ज़वाल, हम पे कोई ज़वाल नहीं आएगा। उस वक्त तुम ये समझते थे, वसकंतुम फ़ी मसाकिनिल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, हालांकि तुमसे पहले जो नाफरमान और जालिम लोग गुजर चुके थे ना, पहली कौमें, तुमने उनको देखा भी, उनके हालात और वाक़यात को पढ़ा भी, और तुम्हें वो पढ़ने वाले, सुनाने वाले पढ़कर सुनाते भी थे, समझाते भी थे, लेकिन तुम मानते नहीं थे। वसकंतुम फ़ी मसाकिनिल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम वतबय्यन लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम वज़रबना लकुमुल अमसाल, और हमने तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान करके तुम्हें बता दिया था कि उन्होंने क्या किया और फिर उनका अंजाम क्या हुआ। तुमने इससे भी सबक ना हासिल किया, ना समझा, ना सीखा। तो फरमाया अब दोबारा जो मोहलत वाली बात है ना, इसको भूल जाओ। जो दुनिया से आ गए बस आ गए, इस दुनिया में एक दफ़ा ही आना है, दोबारा नहीं आना, दोबारा नहीं आना, एक दफ़ा ही आना है। लिहाजा अपने और अपने आमाल की इस्लाह कर लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने इस्लाह करने की तौफीक ता फरमाए।
اور جگہ فرمایا اللہ نے، یہی سورہ النساء ہے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا راستہ اختیار کیا، کفار کا، مشرکین کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ اپنا لیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ فوراً ایسے نافرمان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیں، انہیں پکڑ لیں اور انہیں فوراً سزا دے دیں، ہم اس پہ قادر ہیں، اگر ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے دنیا میں ایسے نافرمان لوگوں کو کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے مہلت دے رکھی ہے۔ یہ جو فوراً سزا نہیں نہ ملتی، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، یہ ہے مہلت، موقع اللہ نے دیا ہوا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، فرمایا جدھر جا سکتا ہے ایک دفعہ جا لے، جو کر سکتا ہے کر لے، تجھے آزادی ہے، تجھے اختیار ہے، جو کر سکتا ہے ایک دفعہ کر لے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، لیکن بالآخر پھر ہماری گرفت آ جائے گی، اور جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی نا، پھر اس کے بعد پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے، اس کی گرفت جو ہے وہ بڑی مضبوط، بڑی سخت ہے۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، وہ ذات ہے جس نے تم سب لوگوں کو ابتدا سے پہلی دفعہ پیدا کیا، جب تمہارا وجود نہیں تھا، جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا۔ اب تم سمجھتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کر لیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ مضبوط بھی ہے اور بڑی سخت بھی ہے، اس سے بچو اور ڈرو۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور فرمایا ایسے نافرمان لوگوں کو ہم بہت جلد ان قریب جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، اور وہ جہنم جو ہے نا، وہ کوئی رہنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں سکون نہیں ہے، وہاں آگ ہی آگ، عذاب ہی عذاب، وہاں رونا ہی رونا، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ وہاں کیا ہوگا؟ سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جب ان نافرمان لوگوں کو جہنم کے اندر غوطے دیے جائیں گے،
जहन्नम के अंदर जब जलेंगे उस वक्त कहेंगे या लैताना, ऐ काश, है अफसोस, अतान अल्लाह व अतान रसूला, काश हम अल्लाह की इताअत कर लेते, अल्लाह के रसूल की इताअत कर लेते। उस वक्त ये आरज़ू करेंगे। वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला। ऐ हमारे रब, अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ हमारे रब, इन्ना अताना सादतना व कुबराना, हम दुनिया में रहकर अपने मजहबी पेशवाओं की इताअत करते रहे, अपने बड़ों के नक्शे कदम पे चलते रहे। ये अल्फाज भी काबिल गौर हैं। कुछ लोग अपने आबाई रस्म व रवाज पे चलते हैं, खुशी के मौके पर और गमी के मौके पर। जो हिंदुआना रसूमात हैं, जाहिलाना रसूमात हैं, समझाने वाले जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, समझाते रहें, वो उन रस्मों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जवाब यही मिलता है कि हम वही करेंगे जो हमारे बड़े करते थे, और हाँ में हाँ भी मिला देते हैं। तुम्हारी बात ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम इनको छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ेंगे तो मामू जी नाराज़ हो जाएंगे, चचा जान नाराज़ हो जाएंगे, कज़न नाराज़ हो जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर क्या होगा? अल्लाह नाराज़ हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाएं, कोई बात नहीं, कर लेंगे राज़ी। इनको नाराज़ नहीं होना चाहिए। और कुछ अपने मजहबी पेशवाओं के पीछे लगे हुए हैं, अपने बेअमल जाहिल पीरों और मुर्शिदों की नक्श कदम पे चलते हैं, जो ख़ुद बेअमल, जो कुरान व हदीस से आरी, और जिनको इस बात की समझ ही नहीं कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। बस जो हमारे मुर्शिद पाक ने हमें हुक्म दिया है ना, वही हमारे लिए हरफ आखिर है, उसी में निजात है। तो उस वक्त अल्लाह फरमाते हैं, कहेंगे रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्ना अताना सादातना व कुबराना, हमने अपने सय्यदों की, मजहबी पेशवाओं की, सरदारों की, पीरों की और अपने वडेरों की, अपने बड़ों की इताअत की। फ़अज़ल्लूना सबीला, उन्होंने हमें तेरी राह से गुमराह कर दिया, बहका दिया, हटा दिया। अब क्या करना है? क्या करना है? क्या उनके साथ सलूक होना चाहिए? रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। यहाँ दुनिया में अगर कोई उनके खिलाफ ज़रा सी बात भी करे तो गुस्से में आ जाते हैं, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे बड़ों, हमारे इस्लाफ के ख़िलाफ़ ये बात की तो क्यों की, लेकिन उस दिन खुद ही कहेंगे कि ऐ अल्लाह, इन्होंने हमें तेरी राह से हटाया, सीधी राह से बहकाया। आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब, अल्लाह अब इनको दुगना चुगना अज़ाब कर। एक इन्हें इनके अपने गुनाहों का, और दूसरा जो इन्होंने हमें गुमराह किया था उसका भी इन्हें अज़ाब दे। वलअनहुम लअनन कबीरा, और इन पर बड़ी, बहुत बड़ी और बार बार लानत और फिटकार डाल। ये कुरान के अल्फाज हैं। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं अगली आयत में कि अब तुम्हें बार बार समझाया जा रहा है और कहा जा रहा है,
اطیع اللہ و اطیع الرسول، سب کو ان کی اپنی اپنی جگہ پہ رہنے دو، صحیح ہے غلط ہے جیسے بھی ہیں، تمہارے لیے جو اصل معیار ہے وہ یہ دین ہے، قرآن ہے، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، قرآن و حدیث کتاب و سنت ہے، اس کی طرف آ جاؤ، اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کر لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ لیکن اب تم مانتے نہیں ہو۔ تو اللہ احکم الحاکمین سورہ النساء میں ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مسلمان ایمان والے لوگ ہیں ہی وہ، ایمان والے ہیں ہی وہ لوگ جو دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ فرمایا اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، یہاں اللہ نے بہت بڑی قسم اٹھائی، فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم، حالانکہ اور جگہ قرآن میں اس طرح کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، دن کی، رات کی، دریاؤں کی، پہاڑوں کی، اللہ نے بڑی قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں اپنی ذات کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ لا یؤمنون، اس وقت لوگ ایماندار ہو سکتے ہی نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ تجھے ہر معاملہ میں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی حکم دیں، جب تک اس کو مانیں گے نہیں، ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اب میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان رہے ہیں، اللہ اور اس کے پیغمبر کے فیصلوں کو مان رہے ہیں۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپ فیصلہ فرما دیں، مومن وہ ہیں جو اس کو مان لیں اور دل سے مانیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور یہ بھی دیکھیں کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے عمل کرتے ہوئے، فرمایا کہ مانتے ہوئے لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، دل کے اندر کوئی ملال بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فراخ دلی سے، کھلے دل سے، بڑے ذوق اور شوق سے اس کو مانیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ ماننے میں ہی ہماری بھلائی ہے، ہماری کامیابی ہے، ہماری خیر ہے۔ کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مومن وہ ہیں کہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے وقت، آپ کا حکم مانتے وقت ان کے اندر، ان کے دلوں میں کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس طرح تسلیم کریں جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اللہ ہمیں اسی طرح تسلیم کرنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاحزاب، یہ آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں نا، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جحش، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے فرمایا کہ آپ یہ جو میرے آزاد کردہ غلام ہے نا زید بن حارثہ، اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔
سوچ میں پڑ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیں، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے اور اس کے خاندان میں بڑا فرق ہے۔ وہ ایک غلام بکتا بکاتا کہیں سے کہاں آیا، اور میں ایک قریش خاندان کی جو بڑا اونچے درجے کا خاندان ہے ان کی ایک عورت ہوں۔ ہم بھی رشتے کرتے ہوئے برادریاں اور خاندان دیکھتے ہیں، ایمان نہیں دیکھتے، عقیدہ نہیں دیکھتے، کردار اخلاق جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے، اور بعد میں ہم بڑی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان بیٹے بیٹی بہن کے مقدر نصیب اچھے فرما دے، اور سب کو اچھے رشتے نصیب فرما دے۔ رشتوں کی وجہ سے بڑے لوگ پریشان ہیں، سب کو اچھے رشتے جو ہیں نا عطا فرما دے۔ تو جب اس طرح کی بات کی نا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ نے فرمایا کسی مومن مسلمان مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں، یہ جائز ہی نہیں کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں یا کسی بات کا کسی کام کا حکم دے دیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، پھر اس پہ عمل کرتے ہوئے وہ اس پہ اپنا اختیار سمجھیں، پھر اپنے تمام تر اختیارات کو ختم کر دیں، پس پشت ڈال دیں اور کہہ دیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم، سمعنا و اطعنا۔ یہ ہے مومن، اور جو اپنا اختیار سمجھیں وہ مومن نہیں ہیں۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ نافرمان ہیں۔ اور یاد رکھو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک کر دور دراز کی گمراہی میں چلا جائے گا، دور دراز کی اور واضح کھلی گمراہی میں جا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ ہے، پھر میں اپنے اختیارات کو ختم کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ میرے بارے میں جو مرضی فیصلہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان انصاری صحابی، نام ہے جلیبیب، کیا نام؟ جلیبیب، سیاہ فام، کوئی حسن نہیں، کوئی جمال نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، مزدور، محنت کش، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر بڑی محبت،
بڑی چاہت، بڑی عقیدت، بڑے ہی باادب. اور بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جولائی بیٹھے ہوتے نا، پیچھے سے آ کر آپ اپنے بازو آگے کر کے انہیں اپنے آغوش میں لے لیتے، جب اظہار مزاح جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، اور بعض آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، بتاؤ میں کون ہوں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دل لگی کرتے. کتنے عظیم اور خوش نصیب لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلیبیب ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرے پاس کیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ ایک غلام ہوں، سیاہ فام ہوں. فرمایا اگرچہ لوگوں کی نظر میں تیرا وقار، تیری عزت نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک تیری بڑی قدر ہے. اللہ کے نزدیک ایمان والوں کی، فرما بردار لوگوں کی قدر اور بڑا وقار ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. لوگو، اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا جمال نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کا حال دیکھتا ہے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون. یہ تمہارے مال، تمہاری دولت، اگرچہ تم ارب پتی ہو، لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، اور تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، اگرچہ یہ ہماری نعمتیں ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں کہ ان کی وجہ سے تم اللہ کے قریب ہو سکو. اللہ پھر تیرے قریب ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا الا من آمن وعمل صالحا. اللہ کے قریب ہونے کے لیے لازم ہے کہ ایمان مضبوط ہو اور اعمال اچھے ہوں. اللہ پھر کیا ملے گا؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا. ایسے لوگوں کو ہم دگنی چگنی جزا، بہترین اجر و ثواب عطا کریں گے. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. اور یہ جنت کے بالا خانوں میں بڑے اطمینان، امن اور سکون سے رہ کر زندگی بسر کریں گے. جنت میں جو اللہ نے اپنے مومن اور فرما بردار بندوں کے لیے محلات تعمیر کیے ہیں نا، وہ دنیا کے اندر کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوئے. ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، گارا کستوری کا، گھاس زعفران کی. دکھاؤ کوئی ہے بادشاہ ایسا جس کا اس طرح کا مکان ہو؟ ہے کوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب، اگر لوگوں کی نظر میں تیرا کوئی وقار نہیں، قدر نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک تیری بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا فلاں انصاری کے دروازے پہ جا کر دستک دے، اس کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا. یہ گئے، دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، سلام کہا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ اپنے بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کر دیں. وہ انصاری صحابی سوچ میں پڑ گئے اور کہا آپ ذرا رکیں، میں اپنے بیوی سے مشورہ کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں. گئے، بیوی کو بتایا اور ساتھ ہی کہہ دیا
کہ باقی تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے نا، وہ بڑا سیاہ فام ہے، بڑا سیاہ رنگ ہے، کوئی نقش و نگار اس کے خوبصورت نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا پھر ہم نہیں کریں گے، ہماری بیٹی اتنی حسین و جمیل خوبصورت اور ہم اس طرح کے آدمی سے نکاح کر دیں۔ اب وہ لڑکی جس کی بات ہو رہی تھی نا، وہ پس پردہ ساری باتیں سن رہی تھی، وہ بول پڑی، کہنے لگی کہ تم آنے والے کو نہ دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو، جیسا بھی ہے اگر میرے لیے میرے رشتے کا انتخاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو میں اسی پہ راضی ہوں۔ والدین بھی مان گئے، خوش ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں دعا کی، اپنے بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے یہ دعا کیا کرو، بڑا انمول تحفہ ہے۔ فرمایا اے اللہ، اس لڑکی نے، اس بچی نے میری بات کی قدر کی، میں اس کے حق میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہم صب علیہ الخیر صبا صبا ولا تجعل عیشا قدا قدا۔ اللہ اس کے اوپر، اس کے گھر میں رحمت کے برکات کے نزول فرما دے، اس کے لیے رحمت اور برکات کے دروازے کھول دے۔ اللہ زندگی میں اسے کوئی پریشانی نہ ہے، اس کی زندگی پرسکون بنا دے۔ اور تھوڑے عرصے بعد جلیبیب شہید ہو گئے ایک میدان جنگ میں، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے اس خاتون کے بارے میں کہ جتنا مال و دولت اللہ نے اسے عطا کیا اتنا مدینے کے اندر کسی اور گھر کے اندر نہیں دیکھا گیا۔ اللہ نے واقعتاً ہی رحمت اور برکات کے دروازے کھول دیے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی قدر کی تھی۔ اس لیے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعدہ مفعولا۔ لوگو بے شک ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا ہے جس طرح اس سے پہلے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا، تو ان لوگوں نے ہمارے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی نافرمانی کی، پھر جو ان کا حال ہوا، جو ان کا حشر ہوا، جو ان کا انجام ہوا وہ تم نے پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا۔ لیکن یاد رکھو اگر تم بھی اپنی طرف آنے والے رسول کی نافرمانی کرو گے تو بتاؤ تم کیسے بچو گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر نہیں مانو گے تم کیسے بچو گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ تو وہ دن ہے قیامت کا دن کہ جب وہ آئے گا اس کے آتے ہی بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر به، آسمان ٹکڑے ہو کر گر جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وقت مقرر کیا ہوا ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ ہے ایک نصیحت، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی راہ پہ چل پڑے، جو نہیں چلنا چاہتا نہ چلے۔ نصیحت ہو گئی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے
اپنی اور اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔